پیارے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج ایک بہت پیارا درس قرآن آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک قرآن ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے جس سورت کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی کیا کیا خصوصیات ہیں، انشاءاللہ بالکل مفصل طریقے سے نہیں بلکہ بالکل پیچیدہ باتیں جو اس کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں، انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ الاحزاب کے اندر کتنی آیات ہیں۔ سورۃ الاحزاب کے اندر 73 آیات موجود ہیں اور یہ قرآن کی 33ویں سورت ہے، اور اس سورت کو سورہ مدنی کہا جاتا ہے نزول کے اعتبار سے۔ آئیں اب سورۃ الاحزاب کی خصوصیت کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی سب سے پہلی خاص وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خاندان اور معاشرتی نظام کی اصلاح کے پہلو کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ آج بے شمار لوگ آتے ہیں کہ ہماری لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، نا اتفاقیاں بہت ہوتی ہیں، تو میں ان کو مشورہ دوں گا سورۃ الاحزاب کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیجیے، اس کی تفسیر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے خاندان کے ساتھ کیا رویہ ہوا کرتا تھا، جانے کائنات ہیں، معلم الکائنات ہیں، کیسے ان کا زندگی گزارنے کا ایک طرز عمل ہوا کرتا تھا، جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے دل میں بھی جذبہ پیدا ہوگا کہ اے کاش ہم بھی پیارے آقا کے اس وصف کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ تو اگر چاہتے ہیں خاندان کے اندر اصلاح، خاندان کے اندر معاشرتی نظام، خاندان کے اندر ایک بہترین اصول بنانا، تو سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کیجیے۔ اگلی جو خاص بات ہے سورۃ الاحزاب کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس میں پردے کے احکامات موجود ہیں۔ جی ہاں، آج یہ مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہوتا ہے۔ آج کی ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں یہ اٹھ کر کہتی ہیں کہ میرا جسم میرا مرضی۔ نہیں میرے محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں، باپردہ ہو کر رہنے والی وہ بہت اچھی لگتی ہیں۔ جی ہاں، عورت کا مطلب ہی کیا ہے؟ چھپانے کی چیز ہے۔ عورت نمو نمائش کے لیے نہیں ہے بلکہ عورت کو گھر کی عزت بنایا گیا ہے، دہلیز کی، چار دیواری کی ایک عزت بنایا گیا ہے، اور جب چار دیواری میں رہیں گی تو پاک دامن بھی رہیں گی، عزت بھی محفوظ رہیں گی۔ اور یاد رکھیے میرے محترم ناظرین، وہ ایک مثال دی جاتی ہے، ایک کیلا ہے نا، کیلا، اس پر جب غلاف چڑھا رہے وہ کیا ہے؟ کافی دیر تک محفوظ رہتا ہے، لیکن جب اس کا غلاف مطلب چھلکا جب اتار دیا جائے، مکھیاں اس پر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، چونٹیاں منہ مارنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بلا تشبیہ، بلا تمثیل یہ میں نے مثال دی ہے کہ اگر باپردہ رہیں گی آپ کی عزت محفوظ رہے گی، طعن و تشنی سے حفاظت میں رہیں گے، اور جب پردے کو اتار دیں گے تو عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی، پھر لوگ منہ ماریں گے، پھر لوگ آپ کو چکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو خدا را اگر چاہتے ہیں اپنی حفاظت کرنا، سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کے حوالے سے فرمایا کہ چادر اوڑھ کر رکھیے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور اس چادر کے ذریعے تمہاری جب پہچان ہو تو تمہیں کیا ہے؟ اذیت سے محفوظ رکھا جائے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم ناظرین، سورۃ الاحزاب ہماری خاتون کو، خواتین کو یہ درس دے رہی ہے پردے کا۔ پردہ اپنائیے، اور جب تک گاڑی پر وہ کور چڑھا رہتا ہے، مٹی سے، دھول سے، نشانات سے اور بہت سی چیزوں سے وہ گاڑی محفوظ رہتی ہے۔ اگر محترمہ بھی اپنے اوپر غلاف ڈال لیں گی، پردہ ڈال لیں گی، خوبصورتی بھی باقی رہے گی، خوبصورتی کے اندر دوام بھی ہوگا، اور غیروں کی کیا ہے، زناکاری سے بھی حفاظت میں آ جائیں گی۔ سورۃ الاحزاب ہمیں کیا درس دے رہا ہے کہ باپردہ ہو کر رہیں۔ اگلا جو خاص پیغام ہے سورۃ الاحزاب کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، بے شمار عظمتوں کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں، لیکن جو خاص باتیں سورۃ الاحزاب کے اندر ہیں وہ بیان کرنے کا آج ارادہ کیا ہے۔ تو نبی کا حق مسلمانوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس کا مفہوم ہے کہ تمہیں کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، یا رسول اللہ، اپنی اولاد کے بعد سب سے زیادہ محبوب میں آپ کو ہوں، میں آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی بھی تم کامل مومن نہیں۔ پھر پیارے آقا کے پیارے جہباز سپاہی نے فرمایا، یا رسول اللہ، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا نے فرمایا، اب تم کامل مومن ہوئے۔ تو ایمان کی جو شرط کامل ہے وہ پیارے آقا سے محبت ہے۔ تو پیارے آقا کے مقام، مرتبے کو اللہ نے سورۃ الاحزاب میں بہت اعلیٰ بیان کیا کہ والدین سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی آخر الزماں کا مقام ہے۔ اگلا پیغام سورۃ الاحزاب ہمیں کیا دے رہا ہے؟ غزوہ احزاب یعنی خندق کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور اسی خندق کے حوالے سے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ یہ وہ جنگ ہے جو کہ مدینہ المنورہ سے چند میل کے فاصلے پر لڑی گئی، اور ایک گہری خندق کھودی گئی جو کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے کھودی گئی، اور اس مشورے کو پسند کیا گیا، اور اسی مناسبت سے اس غزوے کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے۔ تو اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب یعنی غزوہ خندق کے حوالے سے رکھا گیا۔ آج بھی اس جگہ پر جہاں خندقیں کھودی گئی تھی وہاں مختلف مساجدیں بنائی گئیں۔ ترکی کے دور کے اندر چھوٹی چھوٹی مساجدیں بنائی گئی، جہاں پیارے آقا کا خیمہ تھا، جہاں سلمان فارسی کا خیمہ تھا، جہاں عمر بن خطاب کا خیمہ تھا، جہاں فاطمہ الزہرا کا خیمہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ابھی جدید دور کے اندر سعودی حکومت نے وہاں پر جامع الخندق 7 مساجد کے نام سے ایک مسجدیں بنائی ہیں، جن کے اندر تقریباً مساجدوں کو ضم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اگلی خصوصی بات جو سورۃ الاحزاب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب کے اندر منافقین کی نشاندہی کی، منافقین کے مکر و فریب کو بیان کیا کہ کس انداز میں یہ مکر کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اپنی منافقت دکھاتے ہیں۔ تو خدا را اگر چاہتے ہیں منافقین کے مکر و فریب کو جاننا، سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کیجیے۔ اسی طریقے سے بڑا مختصر کر بس 2 باتیں اور، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواجات کا مقام بیان کیا گیا، اور وہ کیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواجات کو امہات المؤمنین سے کیا ہے ذکر فرمایا، مومنوں کی ماں، تمام مومنوں کی ماں۔ تو پتہ چلا کہ ازواجات مطہرات کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہماری ماؤں سے بھی بلند و بالا ہے۔ جی ہاں، ان کا مقام مرتبہ سمجھیے۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، اے کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ بس آخری بات سورۃ الاحزاب کے حوالے سے
اللہ تبارک و تعالی ایک بہت خاص پیغام دے رہا ہے اور فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی اس کے ملائکہ بھی اپنے شان کے لائق نبی پاک پر کیا ہے درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو، جی ہاں یہ صرف ایمان والوں کا حصہ ہے کہ جو درود پاک کے اندر کیا ہے شامل ہوتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ درود پاک کا حکم بھی ہمیں سورۃ الاحزاب بیان کر رہا ہے۔ تو یہ چند کچھ اپنی ناقص عقل کے مطابق جو خصوصی پیغامات تھے سورۃ الاحزاب کے، وہ آپ کے سامنے گوش گزار کیے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر نکھار پیدا کرنا، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کو سمجھیے، انشاءاللہ زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔